بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فيه من هفواته وأثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین یا ہادی المضلین. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں 7ویں دن کی دعا کے سلسلے میں، پروردگارا اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، مجھے روزے اور نماز کے سلسلے میں میری مدد فرما، میری اعانت فرما، میری نصرت فرما. روزہ اور نماز واجب ہیں، لیکن اس کی انجام دہی کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور جس طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معروف دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، دو چیزوں سے آپ نے اپنی دعا کو شروع فرمایا. توفیق اطاعت اللہ سے مانگی اور دوسرے گناہ سے دوری کی دعا آپ نے اللہ سے مانگی. انسان کس قدر خوش بخت ہے کہ اسے ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ نصیب ہوا کہ جہاں اللہ نے اپنا دسترخوان بچھایا ہوا ہے، پہن کیا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے، کہ جو اللہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے، بخششوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ آئے اور اس سفرے سے اور اس دسترخوان سے استفادہ کرے. اور وہ جوان اور وہ انسان کس قدر بدبخت ہے کہ جو ان روحانی لمحات سے استفادہ نہ کر سکے. چنانچہ چوتھے امام سید سجاد ماہ مبارک رمضان میں جو دعا پڑھتے تھے اس کا ایک حصہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَن مَعَاصِيكَ. پروردگار ہماری مدد فرما روزے میں، کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرما. کس طریقے سے؟ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ، کہ ہم اپنے اعضاء کو تیری سرکشی میں آگے نہ بڑھائیں. ہم اپنے اعضاء کو، ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو تیری جو گناہ ہے، تیری جو سرکشی ہے اس سے روکے رکھیں. وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، اور تیری جو رضایت، جن چیزوں میں تیری رضایت ہے، تیری خوشی ہے، ان چیزوں کو، ان اعمال کو ہم ادا کریں، انجام دیں. حَتَّى لَا نَصْغِي بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغْوٍ وَلَا نَسْرِعْ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْوٍ، یہاں تک کہ ہمارے کان، ہماری سماعت کوئی لغو بات نہ سنیں اور نہ ہماری آنکھیں کسی گناہ کی طرف آگے بڑھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی پاکیزگی کا مہینہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے اور اللہ سے قربت
اختیار کرے۔ چنانچہ جس وقت اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو وہیں آگے چل کر اس فریضے کے لیے فرمایا کہ یہ فریضہ اس لیے ہم نے تم پر رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تاکہ تم بہتر اپنی اصلاح کر سکو۔ یعنی روزے کا ہدف اور روزے کا مقصد اللہ کی نظر میں تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی اعضاء اور کوئی جوارح کا مکمل روزہ رکھے، یعنی تمام اس کے اعضاء و جوارح روزے سے ہوں، تو یہ بہت ہی بہترین روزہ ہے، سب سے بہترین روزہ کہ جس کی اقسام پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک عام روزہ ہے اور ایک خاص روزہ ہے اور ایک خاص الخاص روزہ ہے۔ تو یہ خاص روزہ ہے کہ جس میں انسان اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی نہ کان کوئی گناہ کرے نہ زبان کوئی گناہ کرے، اس طریقے سے روزہ رکھے انسان۔ تو جابر نے کہا کہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو اور کہا کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، بات آسان ہے لیکن عمل یہ بہت مشکل ہے۔ انسان کے نفس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علی نبینا کے متعلق ملتا ہے کہ وما ابرئ نفسی فإن النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، پروردگارہ اگر مجھ پر رحم نہ کرتا تو میرا نفس بھی مجھے گناہ کی طرف کھینچ چکا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ کے ارتکاب سے بچا لیا۔ اس طریقے سے، اور چوتھے امام کی ایک اور حدیث اور ایک اور دعا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس ماہ میں سستی، کاہلی، غفلت اور درد وغیرہ سے بچا لے، رنج و بلا، خستگی، تھکن، تھکاوٹ، یہ تمام چیزیں، فحشا، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اس لیے کہ شیطان انسان کے تعاقب میں ہے۔ جب بھی انسان اچھا بننا چاہتا ہے، بہتر بننا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کام کے لیے شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور شیطان اس کام کو انجام نہ دینے کے لیے سامنے آ جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی بھی نیکی کو انجام دینے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے واقعہ ملتا ہے تاریخ کا کہ جس وقت عبد الملک بن مروان کو خلافت ملی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ تو اب خلیفہ بن گیا ہے، اس نے قرآن کریم کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یعنی عبد الملک بن مروان خلیفہ مسلمین، اب قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ ملتا ہے برسیسا، کہ جس نے کئی سال اللہ کی عبادت کی، لیکن ایک دام میں گرفتار ہوا، ایک مشکل میں گرفتار ہوا، اور آخر کار شیطان نے اس پر غلبہ پایا، اور شیطان کے سامنے سجدہ کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جب کوئی تم کام کرو تو اس کام کو ایک مرتبہ کرنے کے بعد ختم نہ کرو، چھوڑ نہ دو، بلکہ کام کو ہمیشہ، چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور کتنا ہی چھوٹی نیکی ہو، اسے انجام دو اور ہمیشہ انجام دیتے رہو۔ ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم وان قل، فرماتے ہیں کہ چاہے کم
اور چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو مگر نیکی مسلسل ہونی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ فقط ماہ مبارک رمضان میں نیک نہ بنے بلکہ پورے سال نیک بننے کی کوشش کرے، اللہ سے توفیق مانگے۔ اللہ یقیناً جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اچھے راستے پر چلنے کے لیے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں، اور ہمیں آج بھی اور روزانہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے سلسلے میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک سے نیک تر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔